السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ تکویر کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے پڑھا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بتایا تھا، اور اس کو ہم پہلے پارٹ کو دہرائیں گے، پھر انشاءاللہ دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو سورہ تکویر کے پہلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کس طرح اس دن سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی کو، بالکل ستاروں کی جو چمک ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کس طرح مطلب جنگلی جانور ایک گروپ میں اکٹھے ہو جائیں گے، کس طرح ایک افراتفری کا سما ہوگا، کس طرح پہاڑ جو ہیں وہ کاٹن کی طرح ہو جائیں گے۔ وہ ایک ایب نارمیلٹی کا سلسلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نارمل چیز کو الٹا کر کے بتایا کہ قیامت کے دن ہر چیز جو نارمیلٹی جو اس کی دنیا میں تھی وہ اس کے بالکل برعکس ریئیکشن دے رہی ہوگی قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ایک پورا منظر کھینچا، اور اس کا پھر جو کلائمیکس تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالمت نفس ما احضرت۔ جب یہ منظر قائم ہو جائے گا تب ہر نفس کو پتہ ہوگا اس نے اللہ تعالیٰ کے آگے کیا پیش کرنا۔ تو اب پارٹ 2 کو پڑھتے ہیں، جو آخری 14 آیتیں جو رہتی ہیں اس کی۔ اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھی تھی قریش مکہ کی جہالت کہ وہ بیٹی کو پیدائش پہ دفنا دیتے تھے، اور اس سے منسلک ان کی کچھ عقیدہ تھا کہ مطلب ان کی جو سوچ تھی کہ بیٹی اس طرح ایک بوجھ ہے یا ہماری مردانگی پہ سوال ہے، جس قسم کے عقائد۔ اسی طرح ان کی اور بھی بڑی جہالتیں تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے نجومی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو اس دور میں جس طرح جو نجومی تھے ان کی مارکیٹ بہت ہی زیادہ گرم تھی۔ آج کے دور میں بھی، اگر آج کے دور میں بھی یہ چیز قائم ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ ہم آپ کا مستقبل بتا سکتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو اس دور میں تو کیا ہی انتہا ہوگی اس چیز کی۔ حالانکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جہالت بھی عروج پر تھی بہت زیادہ۔ تو اس کے اندر اب ان کے کچھ ان کے کانسیپٹس تھے۔ کس طرح ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی جو یہ ہے نا نجومی ہیں، ان کا ایک کلیم ہوتا تھا کہ بھئی ہمارے پاس جنات ہیں۔ ایک تھیوری تھی ان کی، ہمارے پاس جنات ہیں، اور وہ جنات کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ فرشت ملائکہ کو کوئی حکم دے رہے ہوتے ہیں تو جنات اوپر جا کے کہیں بیٹھ کر وہاں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں سے سن کر ہمارے پاس خبر آتی ہے، اور وہ خبر سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک تھیوری تھی نجومیوں کی، اور اس طرح وہ بتاتے تھے۔ تو لوگ بڑا مانتے تھے کہ بھئی بتائیں ہم یہ اسٹیپ لیں کہ نہ لیں، ہمارا بیٹا ہوگا، ہماری بیٹی ہوگی، کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، یہ اس طرح کے سارے سوال۔ تو ان کی مارکیٹ بہت گرم تھی۔ تو ان کا یہ تھا کہ یار جس طرح نجومی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کے شیطانی نالج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح محمد بھی یہی چیز کر رہا ہے۔ جو وہ وہی ہمیں سنا رہا ہے اس کے پیچھے وہ نجومیوں والی لاجک ہے۔ اس کے پاس بھی اسی طرح کی چیزیں، یا یہ صرف اس مائنڈ گیم سے کھیل رہا ہے ہمارے ساتھ، یا پھر جو ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے وہ اسی طریقے سے دے رہا ہے جیسے نجومی دیتے ہیں۔ اور ان کا جب یہ تھا تو ان کا بیسیکلی وحی کے پروسیس پہ ایک سوالیہ نشان وہ کھڑے کر رہے تھے کہ اب اگر آپ دیکھیں وحی کو لے کر، تو وحی کو لے کر 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، پہلے سب سے پہلے وحی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جبریل علیہ السلام اس کو لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وسلم پہ وہ آ رہی ہے، اور وسلم پھر لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو وہ ایک جب کوشچن ریز کر رہے تھے تو ان کے کوشچن، اب وہ تینوں چیزوں پہ کوشچن ریز کر رہے تھے۔ ایک تو وہ کوشچن ریز کر رہے تھے کہ پتہ نہیں جو وہی ہے وہ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ دوسرا وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی لا بھی رہا ہے تو جو شیاطین ہیں ہو سکتا ہے وہ انٹرسیپٹ کر لیتے ہیں اس وحی کو، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ جنات بیٹھ کر بات کو سن لیتے ہیں۔ تیسرا وہ یہ تھا کہ بھئی جس طرح نجومی اپنی انفارمیشن کو سیل کرتے ہیں، اس کی بیس اپنے آپ کو انکیش کرتے ہیں، محمد بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کو اور وہی کو لے کر جو ان کے سوالیہ نشان ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے وہی پہنچ رہی ہے، کیا اس کی ایکوریسی ہے، اس قسم کے انہوں نے اپنے جہالت سے جو سوال اٹھائے ہوئے تھے، اللہ ان کو ان کے لیول پر آ کر ایڈریس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ بندے کے مقام پر آ کر بندے کو سمجھاتے ہیں، تو بڑے کیٹیگوریکل طریقے سے۔ اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ ستارے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نجومی ہیں ان کی جو ساری سائنس ہے وہ ستاروں سے جڑی ہوتی ہے، کہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہم سارا وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی، ستاروں کی، ٹھیک ہے، لیکن ستاروں کے لیے بڑا مخصوص لفظ استعمال کریں، الخنس، کہ مطلب وہ ستارے جو کبھی دکھتے ہیں اور کبھی نہیں دکھتے۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی ان 4 کو پڑھ کے ہم ان کو ذرا کمبائن کریں گے، لیکن ابھی آغاز اللہ نے ستاروں سے کر دیا ہے،
اور اللہ نے لفظ استعمال کیا الخنس، فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو کبھی دکھتے کبھی نہیں دکھتے. تو اللہ پہلے سوال نشان کرنے کہ جس بنیاد پہ تمہاری وہ علم کا سوال تھا، جس بنیاد پہ تم چیلنج کر رہے ہو نا، جو تمہاری نجومیوں کی جو بنیاد ہے ستارے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے علم کی بنیاد بھی میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ تم نے اس کو دیکھنا کہ نہیں دیکھنا. کہ میں جب چاہتا ہوں ان ستاروں کو آسمان میں غائب کر دیتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں ان کو دکھاتا ہوں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور اس کی قسم کھاتا ہوں وہ جو اچانک تیزی سے چلتا دکھتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ ہے فالنگ سٹار، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو آسمان میں، کبھی کبھار اس طرح کا دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ آپ کو ایک آسمان میں ایک لائٹ دکھتی ہے تیز سی، بہت پتلی سی، اور پھر اچانک سے غائب ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں فالنگ سٹار جب ستارہ گرتا ہے. تو سائنٹیفکلی اسے فالنگ سٹار کہتے ہیں. اور اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ یہ پتہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اصل میں جب جنات یا اس طرح کے کوئی لوگ اوپر جا کر یہ کنورسیشن سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اوپر ستارے پھینکے جاتے ہیں، ان کو ستاروں سے مارا جاتا ہے، اور وہ جو ستارہ جس کو مارتے ہیں اس سے وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. تو جو آدھی سٹوری انہوں نے بنائی ہوئی تھی نا، جو بات سننے جاتے ہیں، آدھی سٹوری تو واقعی سچ ہے، اس طرح ہوتا ہے. جو شیاطین ہیں وہ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو باقی آدھی بات ہے نا کہ وہ کچھ انفارمیشن لے آتے ہیں، وہ جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی انفارمیشن تو کوئی انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا. تو وہ ستارے جب ان کو مارے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں فالنگ سٹار. تو اللہ فرما رہے ہیں جو تمہاری ورژن کے اندر ایک بنا ہوا نا کانسیپٹ کہ وہ جا کر لے کر آتے ہیں، دراصل الجوار الکنس وہ تو تمہارے ان ذرائع کی شرمندگی کا سبب ہے. تمہارے جو نجومی اور ان کے جو سو کالڈ شیاطین جو جا کر اوپر سننے جاتے ہیں نا، ان کی شرمندگی، ان کی بربادی، ان کی ہلاکت کا سبب ہوتے ہیں یہ ستارے. الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ آغاز ہوتا ہے رات کے سلسلے کا. دوبارہ کیا ہوتا ہے جب رات آغاز ہوتی ہے، جب مغرب ہوتا ہے، آپ کو ستارے نہیں دکھ رہے ہوتے. والصبح اذا تنفس، اور جب صبح کی روشنی دوبارہ اپنے آپ کو قائم کرتی ہے، دوبارہ جب ستارے نہیں ہوتے. اب اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں اور ان کو ایک شاعرانہ انداز سے جوڑا ہے، جس کا تھیم کیا ہے؟ ستارے. اور ستارے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ کوشچن کر رہے تھے نجومی والا کہ نجومی جو ہوتے ہیں وہ جس طرح ستاروں کے بیس پہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ محمد کا سلسلہ ہے. تو اللہ نے ان کے پوری اس تھیسس کو، کہ اس آرگیومنٹ کو ایک 4 جملوں کے اندر بالکل چکنا چور کر دیا ہے کہ فلا اقسم بالخنس، قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو کبھی دکھتے کبھی نہیں دکھتے، میں فیصلہ کرتا ہوں کہ تم دیکھو گے نہیں دیکھو گے. الجوار الکنس، وہ جو تم کہتے ہو نا شیاطین اوپر بات سننے جاتے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو ان کو مار کر ہلاک و برباد کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ انفارمیشن کیا ہی لائیں گے جو اوپر جا کے بچتے نہیں ہیں زندہ. واللیل اذا عسعس، اور رات جب آنا شروع ہوتی ہے مغرب کے وقت، جب سارا آسمان کالا ہونا شروع ہوتا ہے لیکن تب بھی ستارے نہیں دکھ رہے ہوتے. والصبح اذا تنفس، اور جب صبح قائم ہوتی ہے اور صبح آسمان کو بالکل روشن کر دیتی ہے، تب بھی تمہارے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. تو تمہارے پاس ہے ہی کیا کہ تم اس وحی کی ایک مقابل کوئی ایک علم کی کوئی پیشکش کرو. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مدعے پر آ رہے ہیں، انہ لقول رسول کریم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان وحی کی ان اقوال کو، ان قول کو پہنچانے والا جو ہے وہ ایک رسول ہے، ایک میسنجر ہے جو کریم، بڑا نوبل ہے. اب جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ وحی کے لے کے جو سوالیہ نشان اٹھا رہے تھے، تو ان کے یہی تھے نا کہ ایک یہ سورس آیا کیسے رہا ہے اور کیسے انٹرسیپٹ ہو رہا ہے، اور دوسروں کا یہ تھا کہ اگر کوئی لے کر بھی آ رہا ہے تو آسمان میں شیاطین یا اس طرح کی جو اور مخلوقات ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے چھین لیں، وہ جان لیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے. تو اب اللہ تعالیٰ اگین اللہ کی شان ہے، جب آپ دنیاوی حساب سے بھی کوئی ڈیلیوری کی بات کرتے ہو کہ کوئی ایک پارسل ہے ڈیلیور کرنا ہے کہیں پر، تو اس پارسل کی جو سکسیزفل ڈیلیوری ہے، کہ جو پارسل ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، اس کو پہنچانے کے لیے 3-4 کرائٹیریا ہیں جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار یہ ڈیلیوری پرسن جو ہے ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. نمبر 1، وہ جو ڈیلیوری پرسن ہے وہ نوبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ ریلائبل ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نوبلٹی کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا، وہ طاقتور ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ رستے میں کوئی بھی سے وہ پارسل چھین لے. تیسرا، اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کتنا بھی طاقتور ہو، اس کے اوپر اگر ایک حلہ بول دیں لوگ تو اس کے پاس ایک سیکیورٹی ہو جو اس کے پروٹوکول کرے. چوتھا، اس کا اسٹیچر پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقام کیا ہے. جیسے ہم کسی کی اسکریننگ کرتے ہیں، لوگ جاب میں رکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں پہلے کہاں کام کیا ہے، یا کسی کے ساتھ کوئی سودا کرنے سے پہلے یا کوئی ڈیلنگ کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یار یہ رہتا کہاں ہے، اس کی فیملی کیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاشرے میں اسٹیچر کیا ہے. مطلب کوئی نہ کوئی ایک دیکھی جاتی ہے. یہ 4 بنیادوں پہ فیصلہ کیا جاتا ہے
انسانی اعتبار سے کہ بھئی یہ ڈیلیوری پرسن جو ہے ریلائبل ہے کہ نہیں ہے، اس کی بات باوزن ہے کہ نہیں ہے، اس کی ڈیلیوری سکلز پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ انسان کو انسان کے مقام پر سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان 4 اینگلز کو سمجھائیں گے یہ وحی کے ڈیلیوری کے حساب سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں انہ لقول رسول کریم، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وہی ڈیلیور کر رہا ہے رسول، ادھر رسول سے مخاطب ہے جبریل علیہ السلام، ٹھیک ہے، کہ جو جبریل علیہ السلام ہے وہ بہت کریم ہے، نوبل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام سا کوئی فرشتہ یا عام سا کوئی شخصیت ہے، وہ بہت نوبل شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز تم کہتے ہو کہ اس سے کوئی وہی چھین سکتا ہے، کوئی اس کو روک سکتا ہے، ذی قوہ، بہت ہی طاقتور ہے، اللہ اکبر، ذی قوہ، وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کا فرمایا جاتا ہے کہ ان کے 60,000 پر ہیں، ٹھیک ہے، 60,000 پر ہیں، اور اگر وہ 2 پر بھی اس طرح اپنے اوپر کر لیتے ہیں تو اس سائڈ پہ پوری کائنات کے اندر رات چھا جائے، اتنی بڑی مخلوق ہے اور اتنی طاقتور مخلوق۔ تو ذی قوہ عند ذی العرش مکین، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، تیسری چیز کیا تھی کہ چیک کریں اگلے بندے کا لیول کیا ہے، کہ وہ اس کی فیملی کیسی ہے، وہ رہتا کہاں ہے، کس گریڈ کا بندہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ذی قوہ، بڑا طاقتور ہے، اور تم نے اس کا لیول جاننا ہے، عند ذی العرش مکین، اس کی رہائش میرے عرش کے پاس ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ فلانا بندہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہتا ہے، اس کا گھر وہاں پر ہے، اور وہ جانتے ہی اس بندے کی پرسیپشن بدل جاتی ہے کہ یار اس کا وہاں پر گھر ہے، اس کی وہاں پر رہتا ہے، اس کی وہاں پہ رہائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ تو کبھی نہیں بدلے، انسانیت ہمیشہ دوسرے انسانوں کو اسی ترازو پہ تولتی ہے کہ یار یہ کہاں رہتا ہے، یہ کیا پہنتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے۔ تو وہ معیار تو آج تک نہیں بدلے، اور تب بھی وہی تھے۔ تو اللہ خوبصورتی سے فرما رہے ہیں عند ذی العرش مکین۔ آؤ تمہیں مزے کی بات بتاؤں، یہ جو جبریل ہے نا جو میری وحی پہنچا رہا ہے، یہ میرے عرش کے پاس رہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مطاع ثم امین، اور اس کے پاس ایک پوری فوج ہے۔ جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ملائکہ کی فوج ہوتی ہے، ثم امین، جو اس قسم کی فوج ہے جو اس کے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے شوقین ہوتے ہیں۔ ایک ایسی فوج نہیں ہے جو جن کے اپنے ٹریڈس بھی ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، نہیں، اس کے پاس وہ فوج ہوتی ہے جو پوری اس کی کنٹرول میں ہوتی ہے، پوری ملائکہ کی فوج، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ کتنا ایک چائلڈش طریقے سے بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیات اور قرآن کی متعدد آیات بار بار اس چیز کا اعلان کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ کہہ لے نا میں نہ مانوں گا تو علاج کوئی نہیں ہے، یہ اس کی بار بار دہرائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی کلیئرٹی سے بھی قریش مکہ کو سمجھائی جا رہے ہیں، قرآن ان کی زبان میں اتر کر ان کی مثالوں سے انہی کے اوپر انہی کے حلیے کے اندر ایک چیز بتا رہا ہے، اور اتنی کلیئرٹی سے بتا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی منکر ہونے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ علم کا نہیں ہے، سمجھ کا نہیں ہے، مسئلہ ضد کا ہے، مسئلہ انا کا ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں مطاع ثم امین، اس کے تو ساتھ اتنی بڑی فوج آتی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا سوال نشان کیا تھا ان کا؟ پہلے تو تھا وحی پر نا، کہ وحی کس طرح آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، لانے والا کتنا ہے، وہ سب بتا دیا اللہ۔ اب اگلا کیا کہ محمد نجومیوں والے کام کر رہا ہے، وہ بھی نجومیوں کی طرح اس نے بس ایک بھیس رہا ہے، مائنڈ گیمس کر رہا ہے اور بس ہمیں پاگل بنا رہا ہے یا پاگل ہو گیا ہے ہم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور جو تمہارا ساتھی ہے نا وہ بالکل بھی پاگل نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب ذرا زبان کے آپ جو اور کرنے لگے، یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا رسول نہیں ہے، میرا نبی نہیں ہے، ایسے نہیں کہہ رہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا ساتھی، کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تم نے اس شخص کے ساتھ 40 سال زندگی گزاری ہے، کیونکہ نبوت تو 40 سال کے بعد آئی تھی، تو تم نے 40 سال تک اس کی زندگی دیکھی ہے، اور صادق اور امین کا جو لقب تھا وہ تم نے دیا تھا قبل اسلام۔ تم کہتے تھے کہ محمد جیسا کریکٹر والا پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے، تم کہتے تھے کہ محمد اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہے جو محمد کہے گا وہ صحیح بات ہوگی۔ تو وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے، اور تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس نے واقعی میں جبریل علیہ السلام کو آسمان میں دیکھا تھا۔ کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو آپ نے پہلے جبریل علیہ السلام کسی شکل میں آتے تھے، پھر ایک منظر ایسا آیا تھا کہ آپ نے براہ راست جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور جب آپ نے دیکھا تھا تو آپ بالکل ہکے بکے رہ گئے تھے۔ میں نے بتایا اس طرح کہ 60,000 پر اور اگر وہ 2 پر اوپر اس طرح کریں تو پوری اتنا آسمان پہ اندھیرا چھا جائے۔
تو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، واقعی میں ہمارے نبی نے تمہارے ساتھی نے دیکھا تھا آسمان میں وہ منظر جو وہ تمہیں بیان کر رہا تھا جبریل سے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور تم کہتے ہو نا کہ یہ نجومیوں کی طرح ہیں، تم یہ کیوں نہیں غور کرتے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ وہ غیب کو علم کو لے کر ضنین نہیں ہے۔ ضنین کا مطلب ہوتا ہے انتہا کا کنجوس، جیسے بخیل ہوتا ہے جو پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ کنجوس ہو، جو علم کے معاملے میں بہت کنجوسی کا مظاہرہ کرے کہ بولے یار مجھے کوئی چیز پتہ ہے میں تمہیں تب بتاؤں گا اگر تم مجھے پیسے دو، تو اسے کہتے ہیں ضنین۔ تو اللہ نے وما هو بضنین، وہ بالکل بھی علم کو لے کر علم غیب کو لے کر تمہارے ساتھ تو وہ بالکل بھی اس طرح نہیں کرتا کہ کوئی کنجوسی کا مظاہرہ کرے یا کوئی سودے بازی کا کرے، کیونکہ اگر آپ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں کوئی انویسٹمنٹس کرتا ہے، کوئی بھی کنسلٹنسی لی جاتی ہے تو اس میں ایک فی چارج ہوتی ہے، اور یہ کوئی بھی آپ سے اگر کوئی آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے تو آپ سے اس کے لیے ایک فی لیتا ہے، کوئی آپ کو بات بتاتا ہے، کوئی نجومی بھی بتاتا ہے یا کوئی اور بھی بتاتا ہے تو اس کی ایک فی لیتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم اس پہ غور نہیں کرتے، یہ تمہیں علم غیب دے رہا ہے، یہ تمہیں مرنے کے بعد کی پورے جہان کا علم بتا رہا ہے، یہ تمہیں مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا علم بتا رہا ہے، اور ایک دفعہ بھی تم سے کسی قسم کی کوئی فیور نہیں مانگ رہا۔ پیسہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی فیور نہیں مانگ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی اور وہ کسی سے لیتے تھے تو وہ انشور کرتے تھے کہ اگر ابھی میرے پاس نہیں ہے پیسے یا ذخائر نہیں ہے تو میں حساب لکھ کے اس کو واپس کروں، کہ بالکل بھی کسی سے احسان نہ لوں، کہ براہ راست یہ بات ہمیشہ کلیئر رہے کہ میرے دین کے بدلے میں نے کچھ نہیں لیا۔ تو اللہ کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، تم غور نہیں کرتے، وہ تو بالکل بھی تم سے کسی بھی چیز کا سودا نہیں کرتا۔ تم اسے نجومی سے کمپیئر کرو، نجومی تو تم سے ایک بات بولنے سے پہلے تم سے پیسے لیتا ہے، تم سے کوئی چیز لیتا ہے، اور تمہیں فری آف کاسٹ تمہیں بار بار تلقین کیا جا رہا ہے ہماری وحی کے ذریعے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ آخری اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ کو کلیئر کریں، اور یاد رکھنا یہ بالکل بھی شیطان کے لفظ نہیں ہے جس کو ہم ٹھکرا چکے ہیں، جو ٹھکرایا ہوا شیطان ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب یہ ذرا 5 آیتوں کا ایک منظر کھینچیں آپ، پھر انشاءاللہ ہم اس کو صورت کو ختم کرتے ہیں اگلے چند آیتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بولا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے کانسیپٹ کو دور کیا، جو اللہ تعالیٰ نے سارا بتایا کہ تم کتنے محتاج ہو جس علم کی تم بنیاد بھی کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ انہ لقول رسول کریم، جو جبریل علیہ السلام ہے وہ بہت نوبل ہیں، ٹھیک ہے، ذی قوہ، بہت طاقتور ہیں، ان سے کوئی چھین نہیں سکتا رستے میں، وہی عند ذی العرش مکین، اس کا مقام جاننا ہے، وہ میرے عرش کے پاس رہتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو ساتھی ہے وہ پاگل نہیں ہے۔ اور وما هو علی الغیب بضنین، وہ بالکل بھی تم سے کوئی سوداگری نہیں کرتا جس طرح نجومی کرتے ہیں، تم اسے نجومیوں کے ساتھ ملا رہے ہو، نجومی تو تم سے سودا کرتے ہیں اور تمہیں دیتے بھی کوئی نہیں ہے، انفارمیشن ساری جھوٹی ہوتی ہے، تمہیں سچی انفارمیشن دے رہا ہے بغیر کسی کاسٹ کے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اس وہم کو نکال دو، یہ شیطان کے لفظ نہیں ہے، یہ شیاطین کے لفظ نہیں ہے جو ٹھکرایا ہوا۔ پھر اتنی وضاحت سے اللہ ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک بڑا محبت سے بڑا سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک سختی سے سمجھایا چیز کو، منظر پہ کہ بھائی کتنی ایک محبت سے بڑا اللہ سوال کرتے ہیں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیر، تم کس طرف جا رہے ہو میرے بندے؟ تم جب یہ ساری باتیں تمہیں اہل عقل بنایا، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارا دماغ چلتا ہے، میں نے تمہاری تخلیق کی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کس طرح ہو، کس طرف لگ گئے ہو تم؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہمارا کلام جو آ رہا ہے یہ تمام عالمین کے لیے ہے۔ تم اس کو قبول نہیں کرتے یا تم اس پہ نہیں چلتے تو تمہارا اپنا نقصان ہے، میرا یا میرے دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ میرے رسول کا ہوگا، نہ جبریل کا ہوگا، یہ تمہارا نقصان ہے کہ جب تم اس کلام کو ٹھکرا دو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے اور اس کو بالکل سائڈ پر رکھ دو گے، کیونکہ یہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ پورے عالمین کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں ہول سیل کے حساب سے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں بھی اپنے نیک بندوں کو پیدا کر دیتے ہیں اور ایک بہت نافرمان مجمع میں سے نیک لوگ نکل آتے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ ہمارا کلام اسی کے لیے ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو اس کے ذریعے سیدھے رستے پہ آنا چاہتا ہے۔ اور لفظ ہے شاء کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، لیکن بڑا اسٹرانگ ارادہ کرنا، ایسا نہیں کہ انشاءاللہ میں کل سے یہ شروع کر دوں گا، انشاءاللہ کل سے، یہ والا نہیں، پکا ارادہ۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، صرف ان کے لیے جو ایک پختہ ارادہ رکھتے ہیں،
کہ ہم نے اپنے رب کے قریب ہونا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ پھر اللہ آخری آیت کہنے بڑی خوبصورت آیت ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور جہاں تک بات ارادے کی تو یاد رکھنا، وما تشاءون، تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ اور تمہیں تمہاری میں حیثیت بتاتا ہوں، تمہاری کمزوری بتاتا ہوں، تمہاری کتنی مجھ پہ ڈپینڈنسی ہے یہ بتاتا ہوں کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو اس تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ تو ایک بس کو دہراتے ہیں، پھر اس میں لے کے سب لے کے ختم کرتے ہیں۔ تو فلا اقسم بالخنس، ہم قسم کھاتے ہیں ان ستاروں کی جو کبھی دکھتے کبھی نہیں دکھتے تمہیں، الجوار الکنس، وہ ستارے جو شیاطین کو مارے جاتے ہیں، جو سننے آتے ہیں اوپر بات، وہ تمہارے علم کا ذریعہ نہیں ہے، ان کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ واللیل اذا عسعس، جب رات کا سما آتا ہے تب ستارے کھا جاتے ہیں تمہارے۔ والصبح اذا تنفس، اور جب صبح آتی ہے تب تمہارے ستارے کھا جاتے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، ان الفاظوں کو پہنچانے والا جو رسول ہے، جو ہمارا جبریل علیہ السلام ہے، وہ بہت نوبل ہے، ذی قوہ، بہت طاقتور ہیں، کوئی ان کے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ عند ذی العرش مکین، ہمارے عرش کے پاس رہتے ہیں تو ان کا مقام سمجھ لو۔ مطاع ثم امین، جب آتے وہی لے کر تو پوری فرشتوں کی فوج آتی ہے ساتھ۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے واقعی میں جبریل کو آسمان میں دیکھا تھا، جب وہ تمہیں بتا رہا ہے، اس نے واقعی میں وہ منظر دیکھا تھا جب آسمان چھپ گیا تھا جبریل کے، جب جبریل سامنے آیا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وہ تو تمہارے ساتھ کسی علم کا سودا نہیں کرتا جس طرح نجومی کرتے۔ وَلَقَدْ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شیطان کے لفظ بالکل نہیں ہے جو جھٹلائے گئے، جو ٹکرائے گئے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم جا کے در رہے ہو میرے بندے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ جو ہمارا کلام ہے یہ تمام عالمین کے لیے ہے، تم نہیں لوگے تو کوئی اور لے لے گا، تمہارا گھاٹا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، صحیح فائدہ ان کے لیے ہے اس میں جو ایک پختہ ارادہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کا، صحیح رستے پہ چلنے کا، اپنے آپ کو سیدھا کرنے کا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور حقیقی معنی میں تم چاہ ہی کیا سکتے ہو جب تک اللہ نہ چاہے، جو تمہارے سارے کائنات کا رب ہے۔ تو یہ سورۃ تکویر ہے۔ اس دوسرے پیسج کے اندر ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک ارادہ کہ جو قرآن کو لے کر، قرآن کا فائدہ ہزاروں نہیں کروڑوں کے حساب سے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مجمع جو صرف تلاوت ہی کرتا ہے اس کا مطلب نہیں پڑتا، بے شک تلاوت کا اپنا ایک اجر ہے، لیکن اصل قرآن کی تفہیم تو یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ تو اس کے بعد دوسرا مجمع جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کی ساتھ ٹرانسلیشن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں قرآن سے وہ خیر نہیں ملتی، ان کی زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی۔ اور تیسرا مجمع وہ جو قرآن کو پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ قرآن ان کو ریولیوشنلائز کرتا ہے، ان کو چینج کرتا ہے، ان کے اندر چینج آتا ہے، ان کی اپروچ میں، ان کی سوچ میں، ان کے اعمال میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن فرما رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم، جن کا یہ پختہ ارادہ ہے، جو قرآن کو صرف ایک کتاب کی شکل میں نہیں دیکھتے، اس کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کے الفاظ ہیں جو 1400 سال پہلے اترے تھے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کتاب ہے، وہ الفاظ ہیں جو مجھے میرے رب کے قریب کریں گے، جو میرے رب کا قرب مجھے دلوائیں گے، جو مجھے دنیا کے اندر میرے رب کے قریب لے کر جائیں گے اور آخرت میں میری کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ایک اعلان ہے، جس طرح جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، ذی قوہ، جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ کتنے بڑے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں فرماتا ہے ایک اور فرشتے اس طرح کے ہیں جن کی یہ جو نیل اور بیچ میں جو ماس ہے، یہ جو نیل اور اس کے بیچ میں ماس ہے، اس کے درمیان ان فرشتوں کے ایک اور فرشتے ہیں، اس کے درمیان اگر پوری دنیا کے سمندروں کا پانی رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، تو تمہارے رب جو بنانے والا ہے اس کی کیا قوت ہوگی۔ تو جب تم بغاوت کر رہے ہو کسی سے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے سمجھنا کہ اگلی شخصیت کی وہ بھی سمجھو کہ وہ شان کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط پڑھا اسے بھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہم علی سیدنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔